جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. یہ بات چل رہی تھی جی نکاح کرنے کے بارے میں. اچھا 15ویں جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی نماز اس کے سر سے آگے نہیں بڑھتی، قبول نہیں ہوتی جو اپنے خامد کی نافرمانی کرے اور جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو کہا گیا کہ جناب خامد کی تابعداری کرنی چاہیے. یہاں تک نکاح کی تاکید اور حقوق کا مضمون ہو چکا. البتہ اگر نکاح سے روکنے والا کوئی عذر قوی ہو تو ساتھ میں نہ مرد کے نکاح ضروری رہتا ہے نہ عورت کے لیے. اگلی حدیثوں میں بعض عذروں کا بیان ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، عرض کیا کہ یہ میری بیٹی نکاح کرنے سے انکار کرتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا نکاح کے بارے میں اپنے باپ کا کہنا مان لے. اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، میں نکاح نہ کروں جب تک کہ آپ مجھ کو یہ نہ بتلا دیں کہ خاوند کا حق بیوی کے ذمے کیا ہے. آپ نے فرمایا اس میں بعض بڑے حقوق کا ذکر ہے. اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، میں کبھی نکاح نہ کروں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح جب شرن باختیار ہوں بدون اس کی اجازت کے مت کرو. اس کا یہ عذر تھا کہ اس کو امید نہ تھی کہ خاوند کا حق ادا کر سکوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا، مطلب اس کو یہ تھا کہ میں کیا نہیں کر سکتی ہوں، میں خاوند کا حق ادا نہیں کر سکوں گی، اور اس کو یہ پکا یقین تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گی. گناہ سے اگر آج کل کوئی عورت کہے کہ جی میں نکاح نہیں کروں گی، یا آج کل کوئی مرد یہ کہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اس میں پھر ساتھ قید بھی یہ لگائی جائے گی کہ جناب اگر آپ حق ادا کرنے کے حوالے سے وہ ہیں تو یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کیا کرو گے، آپ کو پتا ہو کہ آپ گناہ نہیں کرو گے. اور پھر اس لیے کثرت روزوں کا بھی آتا ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں تاکہ شہوت ٹوٹ جائے اور نکاح کی خواہش باقی نہ رہے. تو پھر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نکاح نہ کرے اور جو ہے بس اس میں سے، لیکن ساری زندگی رہا نہیں جا سکتا انسان سے. جب بڑی ہوتی ہے، 40 سے بندہ جب اوپر جاتا ہے، 45 کے قریب 50 کے قریب جاتا ہے، تو پھر بیماریاں اور یہ سب کچھ غیر شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سخت بیماریوں کے اندر مختلف ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں. حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کے رخسارے محنت مشقت سے بدرنگ ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے نا، مطلب محنت کرتی رہی ہے، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی. یعنی ایسی عورت جو اپنے خاوند سے بیوہ ہو گئی ہو اور شان و شوکت والی اور حسن و جمال والی ہو، جس کے طالب نکاح بہت سے ہو سکتے ہیں مگر اس نے اپنے آپ کو یتیموں کی خدمت کے لیے مقید کر دیا، یہاں تک کہ سیانے ہو کر جدا ہو گئی یا مر گئے. یعنی ایک بیوہ ہو گئی عورت اور اس نے بچوں کی خاطر شادی نہ کی اور بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی، تو ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے نا، یہ صورت میں جب عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ دوسرا نکاح کرنے سے بچے برباد ہو جائیں گے. پہلی حدیث میں پہلی نکاح کا، دوسری حدیث میں دوسرے نکاح کا عذر ہے. یہ عذر عورت کے لیے تھا، آگے مردوں کے عذر کا ذکر ہے. حضرت یحییٰ بن واقد نے روایت کیا کہ رسول وسلم نے فرمایا جب 180 ہجری ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 250 برس کے قریب گزر جائیں جس میں فتنہ کثرت ہو گئی، اور بعضی روایت میں 200 برس آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے سو ٹھیک ہے نا، تو میں اس وقت اپنی امت کے لیے مجرد رہنے کی، مجرد کا مطلب ہے کہ نکاح کے بغیر تعلقات چھوڑ کر پہاڑیوں کی چوٹی میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب آگے آتا ہے کہ مطلب ان کے لیے فرما دیا کہ اس نے کہا کہ جب فتنوں کا اندیشہ ہو تو ایک آدمی بالکل تنہائی کے اندر پہاڑوں کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ جا کے وہاں پہ کیا کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، بس اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کی اجازت حسن نے فرمائی کہ جی اس میں سے ویسے تو یہی ہے کہ بہتر ہے کہ نکاح کر کے رہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں فتنوں میں پڑ جاؤں گا، تو لوگوں سے بالکل جدا ہو گیا، اس کو کیا ہے، اس کو بھی اجازت ہے، گنجائش ہے اس کے لیے جو ہے. اس لیے اب بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جی بعض صوفیہ کے اوپر کہ جی وہ فلاں بالکل علیحدہ رہتے تھے، تو وہ فتنوں سے بچنے کی خاطر کر لیتے تھے. حضرت ابن مسعود و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی اور ماں باپ اور اولاد کے ہاتھوں ہوگی. یہ لوگ اس کو ناداری سے آر دلائیں گے اور ایسی باتوں کی فرمائش کریں گے جس کو یہ نہیں اٹھا سکے گا. سو یہ ایسے کاموں میں گھس جاوے گا جس میں اس کا دین جاتا رہے گا، پھر یہ برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر، دیکھو کیا بات فرمائی تھی. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی اور ماں باپ اور اولاد کے ہاتھوں ہوگی. یہ لوگ اس کو ناداری سے آر دلائیں گے، کہیں گے تو فقیر غریب آدمی، مولوی فلاں، ٹھیک ہے، جس کو یہ اٹھا نہیں سکے گا. سو یہ ایسے کاموں میں گھس جائے اس میں اس کا دین جاتا رہے گا. رشوت، غلط طریقے سے مال کھانا، لوگوں سے مانگ کے کھانا، تو دین کیا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک سچ بتاؤں، یہ بات مرد زیادہ تر جو بگڑتا ہے نا، جو رشوت اور چکروں میں حرام کے اندر پڑتا ہے، وہ اس کی بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے اندر. بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، فرمائشوں پہ فرمائشیں، یہ چیز چاہیے بچوں کی، اب یہ چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، مجھے تو یہ چیز چاہیے، گاڑی ایسی چاہیے، بنگلہ ایسا چاہیے، گھر کی ڈیکوریشن ایسی چاہیے، سیٹنگز مجھے یہ چاہیے، میں نے کرسٹل گھر میں رکھنے ہیں، فلاں چیزیں رکھنی ہیں.
بس پھر خامند کیا ہو جاتا ہے، پھر مجبور ہو جاتا ہے، پھر حالانکہ بچ سکتا ہے اس وقت بھی، بچ سکتا ہے اس وقت بھی، لیکن وہ بچتا نہیں ہے اس میں سے، وہ پھر غلط کاموں کے اندر جو ہے نا وہ پڑھ کے حرام مال جو ہے نا کمانا شروع کر دیتا ہے۔ حاصل اس کا ظاہر ہے کہ جب دین کے ذریعے کا کبھی اندیشہ ہو اور بعض آدمی کا سے نکاح نہیں کرتے اور پرائے ٹکڑوں پر پڑ دیتے ہیں، ان کی نسبت یہ حدیث ہے۔ ایاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آدمی دوزخی ہیں، ان میں سے ایک وہ کم ہمت ہے جس کو دین کی عقل نہیں، جو لوگ تم میں طفیلی بند کر رہتے ہیں، نہ اہل و عیال رکھتے ہیں نہ مال رکھتے ہیں۔ طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مالوں کی طرف نظر ہوتی ہے، یار یہ ہمیں کھلائیں پلائیں گے بس ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا، ہم خود نہیں وہ کرتے ہیں بس ٹھیک ہے، لوگوں کی نظر، تو لوگوں پہ مال کی نظر نہ رکھیں۔ اور بیویوں کی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، جن کا حکم بھی اور ان کے ادا کرنے سے زیادہ ملنے کو زیادہ خدمت کریں گے۔ ان میں دینی حقوق کا ذکر روح دوم کے نمبر 4 6 7 میں اور روح سوم نمبر 6 7 میں ہو چکا، اور ان کا دنیوی حق یہ ہے کہ جس چیز دنیا کا نفع اور آرام ملتا ہے وہ بھی سکھلا دے وے، یعنی بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی کوئی ایسی دیں جس سے ان کا کیا ہو، وہ اپنے وہ کر سکیں، کچھ نہ کچھ کما سکیں، ہنر سکھا دیں، کوئی چیز سکھا دیں ان کو، کاروبار سکھا دیں، ایسی ساتھ ساتھ چیزیں یہ بھی کر دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹوں کو تیرنا اور تیر چلانا سکھاؤ، عورتوں کو کاتنا سکھلاؤ۔ دیکھو، بیٹوں کو تیرنا اور تیر چلانا سکھاؤ، عورتوں کو کاتنا، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی کپڑے شپڑے کیسے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں آ گئی۔ فائدہ، ان 3 کام کا نام مثال کے طور پر، مراد سب ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ سب حدیثیں جو الفاظ سے لکھی ہیں، بعض حدیثیں دوسری کتابوں سے لکھی ہیں، ان کے نام لفظ سے عین بڑھا دیا گیا فقط، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب آ گیا جی روح بست و یکم، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا جی 21ویں روح آ گئی ہے، دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا، یہ میری بڑی پسندیدہ وہ ہے، دنیا سے دل نہ لگانا اور، ٹھیک ہے نا، اور آخرت کی فکر میں رہنا، اس سے دین میں پختگی اور دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، دین میں پختگی اور دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہمیشہ یوں سوچا کرے کہ دنیا ایک ادنا درجے کی چیز اور پھر ختم ہونے والی ہے، خاص کر اپنی عمر تو بہت جلد گزر جائے گی، اور آخرت ایک شاندار چیز آنے والی ہے جس میں موت تو بہت ہی جلد آ کھڑی ہوگی، پھر لگاتار یہ واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے، قبر کا ثواب و عذاب، قیامت کا حساب و کتاب، جنت اور دوزخ کی سزا، چند آیتیں حدیث میں لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا تعالیٰ نے خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں اور لگے ہوئے ڈھیر ہیں، سونے چاندی کے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں اور دوسرے مواشی ہیں اور زراعت ہے، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی، اور انجام کار کی خوبی کی چیز تو اللہ ہی کے پاس ہے جو بعد موت کے کام آئے گی، جسے خبر دینے کا آگے حکم ہے، یعنی آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جو بدرجہ بہتر ہو ان چیزوں سے، تو سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں، یعنی بہشت جن کے پائیں میں یا نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان بہشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہیں، ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مطلب ہے جنت، سوچو نا یار، دنیا کیا ہے، دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ ایک روز ختم ختم ہو جاوے گا، خواہ زوال سے یا موت سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کیا ہے، ہر چیز وہ ہو جائے گی۔ فرمایا تعالیٰ نے مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، انما المال والحیات، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا جناب، انما المال والبنون زینت حیات دنیا، جو ہے نا دنیا کی کیا ہے، زینت ہیں، اور جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں، وہ آپ کے رب کے نزدیک یعنی آخر میں دنیا سے ثواب کے اعتبار سے درجہ بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے درجہ بہتر ہے، یعنی اعمال صالحہ پر جو امیدیں وابستہ ہیں وہ آخر میں پوری ہوں گی، ان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، بخلاف متاع دنیا کی، صرف دنیا کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، تو احتمال ہی نہیں بھائی، دنیا سے تو دنیا ہی نہیں پوری ہوتی بچوں، دنیا سے تو دنیا ہی نہیں پوری ہوتی، تو آخرت کیسے پوری کرو گے؟ اور آخرت جو ہے نا کیسی کمال کی جگہ ہو گیا، ہاں کیا مزے ہوں گے، مزے ہی مزے جو ہیں جنت کے اندر جو ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیوی حیات ہرگز قابل اشتغال مقصود نہیں، کیونکہ وہ محض لہو و لعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، قوت و جمال میں، دنیوی ہنر و کمال میں، اور اموال و اولاد میں اس سے زیادہ بتلانا ہے، حضرت کی مثال سے بیان کرتے ہیں، اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں کفار کے لیے عذاب شدید اور اہل ایمان کے خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا فرماتا تھا کہ خدا کی قسم دنیا کے نسبت مقابلے آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تمہیں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی، اس میں تمام دریا سے نسبت دنیا کو آخرت سے ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہوگی۔ دیکھو نا ایک انسان کیا کرتا ہے کہ ایک جو ہے نا انگلی کتنا آتا ہے، دریا میں پانی ڈالو تو کیا وہ ہوتا ہے، یہ اصل میں بتانا مقصد کیا ہے کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہا جا رہا ہے۔
یہ نہیں کہ اس کی بالکل نسبت وہی عین وہ ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھو دنیا کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گی نا، آخرت تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ختم ہی نہیں ہوگی، تو اس کو آپ کیسے انفینٹی کے ساتھ تو کسی چیز کو آپ وہ کر نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، جو چیز انفائنائٹ ہے آپ اس کے ساتھ کیسے وہ کر سکتے ہو، تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دنیا، دنیا میں آپ جو ہے نا ساری دنیا کی آپ کو بادشاہت مل جائے اور قیامت تک کے لیے مل جائے، قیامت تک کے لیے مل جائے، اور آپ کو سر میں ایک دفعہ بھی درد بھی نہ ہو، کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، تب بھی کیا ہوگا؟ دنیا قابل التفات نہیں تھی، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے نا اچھا یہ کن کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا، کن کٹا بچہ جو ہمارا وہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو ایک درہم کے بدلے مل جاوے؟ لوگوں نے عرض کیا درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا چیز کے بدلے میں مل جاوے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک جو ہے نا، مطلب ہے بکری کے بچے کو تم جس طرح ذلیل سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو دنیا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا، مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کیا کرتے؟ ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے پینے کا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا ضرر کرے گا، یہ بات ہے بالکل صحیح ہے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے نا وہ آخرت کا ضرر کرے گا، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا اپنی دنیا کا ضرر کرے گا۔ اب سمجھ آئی؟ وہ مولوی بن گیا فلاں، کیا کھائے گا کہاں سے، کیا کرے گا، تو بس کسی کام کا نہیں رہا، روٹی ٹکر جو ہے نا کہاں سے ملے گا۔ جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا اپنی دنیا کا ضرر کرے گا، سو تم باقی رہنے والی چیز کو یعنی آخرت کو فانی چیز پر یعنی دنیا پر ترجیح دو۔ یہ تو حضور خود فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو امیر ہونا چاہیے، مولویوں کو کروڑ پتی ہونا چاہیے، مولوی بڑے پیسہ ہونا چاہیے مولویوں کے پاس جو ہے۔ تو بھائی جو آخرت کو طالب ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو دنیا کا ضرر ضرور ہوگا، دنیا کو کیا کرے گا؟ اس کو ضرور پہنچے گا دنیا کے اندر جو ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا تباہ نہ کریں گے جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے، حب جاہ اور حب مال، یعنی ایسی محبت کہ اس میں دین کے تباہ ہونے کی بھی پرواہ نہ رہے۔ اور یہ بڑا دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے، خواہ دینی سرداری ہو جیسے رئیس یا حاکم یا صدر انجمن وغیرہ بن کر اپنی شان و شوکت یا حکومت چاہتا ہو، قرآن مجید میں بھی اس کی برائی ہے۔ چنانچہ فرمایا تعالیٰ نے یہ عالم آخرت ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ تو نفس کے لیے بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، البتہ اگر بے چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بڑائی دے دے اور اس بڑائی سے دین میں کام لے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مطلب آپ نے چاہا نہیں خود بخود مل گئی، مشہور ہو گیا خود۔ وسلم نے فرمایا تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن فرماوے گا کیا میں نے تجھ کو سرداری نہ دی تھی؟ اس سے بڑائی کا نعمت ہونا ظاہر ہے، اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وجاہت والا فرمایا اور جیسے عیسیٰ السلام کو دنیا اور آخرت میں وجاہت والا فرمایا، یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی، جیسے داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، بلکہ دین کی خدمت کے لیے خود سرداری کی خواہش کرنا بھی مذائقہ نہیں، جیسے عیسیٰ السلام نے مصر کے ملکی خزانوں پر با اختیار ہونے کی خود خواہش کی لیکن باوجود نعمت اور جائز ہونے کے پھر بھی اس میں خطرہ ہے۔ تو اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بالکل صحیح طریقے سے حکومت چلا سکوں گا، فلاں کر سکوں گا اور میرے دین کو نظر نہیں ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو طلب کر لے، لیکن خطرہ یہی رہتا ہے، اس لیے کیا رہو چھپ کے رہو، بھاگتے رہو چیزوں سے، ٹھیک ہے، سردار نہ بنو، کوئی وڈیرے نہ بنو، فلاں نہ بنو، بس۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشقیں کسی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشقیں کھلوا دے گا، اور یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں اس کی ہلاکت میں ڈال دے گا، یعنی اس کو باندھا گیا ہوگا، اس کا خطرہ ہونا ظاہر ہے۔ حضرت ابن مسعود روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر سوئے ہوئے پھر اٹھے کہ آپ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان ہو گیا، ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ حضور کی زندگی تھی۔ حضور کی زندگی کیا ہے؟ سادہ زندگی ہے۔ کیا حضور کے پاس چیزیں نہیں تھیں؟ کیا حضور کے پاس چیزیں نہیں تھیں؟ کیا حضور اپنے چیزیں بڑا نہیں وہ بنا سکتے تھے؟ کر نہیں سکتے تھے؟ حضور نے خود پسند نہیں فرمایا اپنے لیے جو ہے، اسی لیے یہ جو آرائش آسائش اور جو ہے نا زیبائش اور یہ جتنی جو شائش جو بھی ہیں ان کو چھوڑیں گے تو دین کے اندر کیا ہوگا؟ اگر ان چیزوں میں پڑیں گے دین کمزور ہوگا ہی ہوگا، چاہے آپ کتنے بڑے ولی اللہ کیوں نہیں بن جاتے ہیں،
15-15 लाख के आपके कमरे सेट होने शुरू हो जाएं, 20-20 लाख के कमरे सेट हो रहे हैं जनाब अली, हर चीज जो है ना मैचिंग जो है ना घर के अंदर रखी हुई है, फला बेड जो है ना उसके साथ मैच, हर साल आपके जो है ना इंटीरियर डेकोरेटर्स आपके आके क्या बना रहे हैं, कमरे सेटिंग हो रही है जी, फला हो रहा है, 20-20 कनाल के ऊपर घर बना के आप कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते हमने बना रहे हैं, तो अल्लाह के लिए बना रहे हैं, क्यों धोखे दे रहे हैं अपने आप को, क्यों धोखे दे रहे हैं? अपने दिल की ख्वाहिश दिल में छुपाई हुई है, और ऊपर से क्या नाम क्या कर दिया, ये और खतरनाक चीज होती है कि एक इंसान क्या है कि दुनिया भी है, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, उसको दीन का नाम दे के उसको धोखा दिया जा रहा हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आपने फरमाया दुनिया उस शख्स का घर है जिसका कोई घर ना हो, और उस शख्स का माल है जिसके पास कोई माल ना हो, और उसको हद जरूरत से ज्यादा वो शख्स जमा करता है जिसको अकल ना हो। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अपने खुतबे में यही फरमाते थे कि दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक लंबी हदीस में वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया है जो सफर करती हुई जा रही है, और ये आखिरत है जो सफर करती हुई आ रही है, और दोनों में से हर एक के कुछ फर्जंद हैं, ठीक है, वो बेटे हैं ना कुछ। सो अगर तुम ये कर सको दुनिया के फर्जंदों में ना बनो तो ऐसा करो, क्योंकि आज दारुल अमल में हो और यहाँ हिसाब नहीं, और तुम कल आखिरत में होगे और वहां अमल ना होगा। हज़रत मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है, जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत करना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। उसने फरमाया जब नूर सीने में दाखिल होता है वो कुशादा हो जाता है। वसल्लम क्या इसी कोई अलामत है जिससे उसको नूर की पहचान हो? आप ने फरमाया हाँ, धोखे के घर से यानी दुनिया से किनारा कशी और हमेशा रहने के घर की तरफ तवज्जो हो जाना, और मौत के लिए उसके आने से पहले तैयार हो जाना। यहाँ तक दुनिया से दिल हटाने का मजमून था, आगे आखिर से दिल लगाने का, उसका ख्याल रखने का मजमून है। ये कैसे हो सकता है कि जनाब दुनिया की जो है ना एक वो की हुई है, तो ऐसे ऐसे घर बने हुए होते हैं जनाब, जैसे कि क्या हमेशा हमेशा रहने के लिए जो है ना बैठे हुए। अब आजकल का दीनदार भी क्या करता है, ये इस तरह की चीजें शुरू कर दी हैं, घरों को ऐसे सजाया जाता है जैसे कि पता नहीं हमेशा हमेशा रहना है उसके अंदर, इस तरह सजाया हुआ होता है। यकीन करें ऐसे घरों में जाके क्या होती है, जुल्मत महसूस होती है, जुल्मत महसूस होती है। ऐसे घर सजे हुए होते हैं, मैं हैरान होता हूँ दीनदारों के ऊपर जो है, ये दीनदारी है? और धोखा ये है कि जनाब हम तो आखिरत के लिए, आखिरत याद आएगी हमें, इससे आखिरत याद आती है? कोई दुनिया की चीजों से कहाँ से याद आती है? नेचुरल ब्यूटी और चीज होती है, और आर्टिफिशियल जो आप क्रिएट करते हैं ये और चीज होती है। इससे कभी भी दुनिया आखिरत याद नहीं आएगी आपको, अपने आप को धोखा ना दें। ये चीजें जो है ना लोगों ने जो है ना बस वो अपने आप को एक वो बना लेते हैं, जनाब हम तो क्या कर रहे हैं, तो आखिरत के लिए हमने किया हुआ है जी, आखिरत के लिए किया हुआ है। इटली से जी क्या आ रही है जी, इटली से टाइल्स आई हैं जी, इटली से टाइल्स मंगवाई, मैंने बड़े लोगों से सुना है, "ओ जी इटली से टाइल्स आई हैं"। तो मेरे अपने एक जानने वाले जी वो फलां जी इटली से टाइल्स आई, पिशावर में घर था उनका, पिशावर में, उसको लगाने के लिए क्या हुआ, कराची से क्या मंगवाना पड़ा, जो है वो बंदा जो लगाने वाला है मिस्त्री जो है वो कराची से आया लगाने के लिए जी, क्योंकि वो कराची से जी वो सिर्फ उसका खास एक वो है। और धोखा क्या होता है कि जी आखिरत याद आएगी ना, इसको देखेंगे ना तो आखिरत याद आएगी हमें जो है ना। पहले मस्जिदें सादा हुआ करती थी, देखो कितनी एक नूरानियत होती थी, यूं यूं मस्जिदें वो होती गई, बनती गई, सारा कुछ उसमें से क्या कुछ हुआ, उधर से क्या हो गए, नमाजी कम हो गए, नूरानियत कम हो गई, लोग जो है उसमें से लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे लेकिन दिल क्या होते थे, बड़े होते थे। अब घर क्या हो गए हैं, पक्के हो गए हैं और बड़े शानदार हो गए हैं, लेकिन दिल क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। हमेशा हमेशा की जिंदगी को जो है ना, और उसमें से जब फिर इस तरह के आदी हो जाते हैं, सहूलियात के आदी होते हैं, फिर बंदा किसी जगह पे रहने के काबिल नहीं रहता। मुझे किसी ने एक ख्वाब सुनाया, उसमें से मुझे किसी ने ख्वाब सुनाया, और बिल्कुल मैंने उस वक्त ताबीर, मुझे नहीं पता था उनका जो है, मुझे ख्वाब सुनाया कि जी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह का एक ख्वाब था। मैंने कहा आपके जो है ना दुनिया से दिल कम करें आप, हुजूर ने इशारा आपको ये किया है, इशारा भी किया था, वो बोले नहीं कुछ, वो नहीं थे,
ان کے لباس سے کیا تھا وہ، یا ان کے چہرے کے اوپر اس طرح کی وہ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ واقعی ایسی بات ہے. میں نے کہا ہاں بالکل. اور کہتی ہیں کہ ہاں میں تو ایسے کچھ چیزیں جو تھی نا میچنگ اور فلاں چیزیں اور سارا کچھ. میں نے کہا اشارہ یہ کی ہے، کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ جی ان کے مزاج کے اوپر. میں نے لیکن میں نے ان کو فوراً کہا کہ میں نے کہا یہ اشارہ یہ ہے آپ کو، اشارہ یہ ہے. حضور کی باتیں کرنا اور وہ جو ہے نا، اور کیا ہے، حضور کی زندگی جو ہے نا زندگیوں میں نہ ہو. دین کا جو ہے، ہمارا دین اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ سادہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسلام کا مزاج سادہ ہے، سادگی کے ساتھ ہے. السذاجۃ من الایمان، سادگی کیا ہے، ایمان میں سے ہے. مومن کیا ہوتا ہے، سادہ ہوا کرتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. اس کی زندگی رہن سہن کیا ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، پھو پھاں والی نہیں ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر جو ہے. یہاں تک دنیا سے دل ہٹانے کا مضمون تھا، آگے آخر سے دل لگانے، اس کا خیال رکھنے کا مضمون ہے. حضرت ابو ہریرہ سے استاد جی آگے چلیں.